جناب ٹرمپ نے وہ کر دکھایا جو کہتا تھا کہ کرے گا. ٹیوزڈے کو یعنی گزشتہ روز انہوں نے جو ٹیرفس اناؤنس کیے تھے کینیڈا کے لیے، میکسیکو کے لیے، چائنا کے لیے، وہ امپلیمنٹ ہو گئے ہیں. تو آج بدھ کا دن ہے اور آج کی تاریخ میں 25% ٹیرف کینیڈین جو کینیڈا سے جو ایکسپورٹ کی جاتی ہیں چیزیں ان پر 25% ٹیرف لگ گیا ہے. میکسیکو پہ بھی 25% لگ گیا ہے. چائنا پہ 10% لگ گیا ہے. کیوں کر رہا ہے ٹرمپ یہ اور کیا فائدہ ہوگا؟ آن پیپر تو وہ یہ کہتے ہیں اور یہ ایک جواز بنتا ہے کہ جب آپ باہر سے چیزیں کم آئیں گی تو لوگ لوکل چیزیں استعمال کریں گے. میں اس بات پہ بڑا بلیو کرتی ہوں. آئی ایم اے ہیوج پروپوننٹ آف دس کہ اپنی ہی چیز استعمال کرنی چاہیے. پاؤں کا جوتا، اسکارف، کھانے کی چیزیں، گاڑیاں، سب کچھ ہمیں لوکلی جو سورس کرنی چاہیے، بنانی چاہیے اور استعمال کرنی چاہیے. مجھے کیا فائدہ ہے کہ میں فورن سے چیزیں خرید کے یہاں کے غریبوں کو امپریس کروں؟ میکس نو سینس ٹو می. سو دیٹ از ایکچولی اے ویری گڈ کاز. اور امریکہ میں بہت زیادہ انحصار ہے باہر کی چیزوں پر، لوکل چیزوں پہ کم انحصار کیا جاتا ہے اور ملک میں اتنی چیزیں نہیں بنتی کہ جن کو باہر بھیجا جائے. لیکن ہو سکتا ہے کہ اب نیسلے کا دورہ ہو اور جو کچھ بھی وہ لوکلی اب بنا رہے ہیں یا اسمبل کر رہے ہیں اس چیز میں ایک ریوائول آئے. اف یو آر این امیریکن اٹس اے ویری گڈ ٹائم فار یو، بیکاز اگر آپ کے پاس کوئی پیسے آپ نے جوڑ کے رکھے ہوئے ہیں تو لانچنگ اے بزنس مائٹ بی ویری ویری لوکریٹو. اگر آپ لوکل چیز بنا رہے ہیں، لوکل مینوفیکچرنگ ہو رہی ہے اور لوکلی سورس کر رہے ہیں. سو ان پرنسپل دس از اے میگنیفیسنٹ آئیڈیا. ول اٹ ورک؟ آئی ڈونٹ نو. اٹ شوڈ سپورٹ مینوفیکچرنگ، اٹ شوڈ سپورٹ کہ لوگوں کو جابز ملیں، مزدوریاں ملیں، انڈسٹریلسٹ بنیں، نیا ایک دور شروع ہو جائے. ماضی میں بھی یہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ امریکہ ڈیلیورز دس ٹائم. دوسرا ریزن جو بہت آبویس ہے وہ یہ ہے کہ امریکن ہیجیمنی جو ہے وہ اس میں ایک ایکسٹینشن یا ایک بہت بلنٹ اس کی ایکسپینشن کا ارادہ ٹرمپ نے کیا ہے، وربلی کیا ہے اور اب وہ امپلیمنٹ بھی کر رہے ہیں. فار ایگزامپل کینیڈا کو وہ 51st اسٹیٹ آف دا یو ایس بنانا چاہتے ہیں. یہ خواب صرف ایک کسی بچے کا خواب نہیں ہے. آئی تھنک دیر از ڈیپر میننگ ٹو اٹ. سو مے بی کینیڈا سمجھے کہ 25% مجھ پہ ٹیرف لگ گیا ہے لیکن اگر میں 51st اسٹیٹ ہوں یو ایس کی تو مجھ پہ یہ ٹیرف نہیں لگے گا. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ یہ اس طرح فائدہ مند ہوگا کہ فار ایگزامپل ابھی اگر ٹرمپ نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ یونیلیٹرلی وہ یوکرین کی وار میں سے نکل رہے ہیں اور وہ جناب ایک اینٹی یورپ سٹانس رکھتے ہیں اور ایک سو ٹو اسپیک پرو رشین یا پرو سعودین سٹانس رکھتے ہیں تو اس میں کینیڈا ان کے بائسیپس بن سکتا ہے ایز دا 51st اسٹیٹ. اینڈ آف کورس یہ ایلبو ٹوسٹنگ، یہ جو مینیپولیشن ہے یہ ٹرمپ کے ذہن میں شاید ہو کیونکہ کینیڈا نے اور میکسیکو نے جوابی کارروائی کی ہے اور انہوں نے کہا ہم بھی ٹیرف لگائیں گے. لیکن آپ کے ٹیرف لگانے کا کیا فائدہ ہوگا یو ایس کو؟ اس لیے بیکاز آپ کی کینیڈا لون کی جو گزشتہ سال ہی میں ایکسپورٹس پہ دار و مدار تھا ٹو دا یو ایس، وہ ان کی کوئی 76% ایکسپورٹس ان کی یو ایس کو گئی ہیں. دیٹ مینز اے واپنگ 19%، 19% ان کی جی ڈی پی اس پہ ریلائی کرتی ہے. کینیڈا کی 19% جی ڈی پی امریکن ایکسپورٹس پر ریلائی کرتی ہے. سملرلی میکسیکو کا تو اور بھی زیادہ انحصار ہے. ان کی معیشت کا کوئی 78% ایکسپورٹس ٹو دا یو ایس ہے اور دیٹ مینس کہ ان کی 37% جی ڈی پی یو ایس کو ایکسپورٹس پر انحصار کرتے ہیں. تو ایسی سچویشن میں تو وہ اگر ٹیرف لگا بھی دے امریکہ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا کیونکہ ان سے مال اٹھانے والا ہی سب سے زیادہ امریکہ ہے. چائنا نے ذرا سوبر، آج کل ان کا یہ مزاج ہے کہ ذرا سوبر، ذرا کمپوزڈ، بیہیونگ لائک دا فیوچر سپر پاور، نیرلی دیر ان فیکٹ، وہ ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کے پاس گئے ہیں. انہوں نے کہا یہ تو ان لافل حرکت ہے، یہ ایسے کر ہی نہیں سکتا. یہ تو جو ٹریڈ کنونشنز ہیں، جو ورلڈ گلوبل ایک طریقہ ہے اس کو وائلیٹ کر رہا ہے. انہوں نے یہ راستہ اختیار کیا ہے.
دس از انٹرسٹنگ بیکاز ہم نیو ورلڈ آرڈر کی بات کرتے ہیں، اینڈ جہاں ہم یہ بات کر رہے تھے کہ ایک ایشین بلاک بننے جا رہا ہے، چائنا، رشیا، اینڈ ہم بیچارے کیونکہ ہم وی آر ایٹ دا سینٹر آف آل آف دس، ہماری جیوگرافیکل پوزیشن پاکستان کی ایسی ہے، تو یہ لگ رہا تھا کہ اچھا جی برکس اکانومی بھی شاید کسی طریقے سے وہ کر گزرے جو پہلے نہیں کر پائے، اور رشیا چائنا اسٹرانگ ہو جائیں اور امریکہ کو ذرا پیچھے دھکیل دیں. لیکن ٹرمپ از ناٹ گوئنگ ٹو ٹیک دس لائن ڈاؤن ایز دے سے. تو انہوں نے یہ سوچا ہے کہ رشیا کے ساتھ کوزی اپ کر دیں. انہوں نے یورپ کو کھڈے لائن کیا ہے، اور یورپ اب کہہ رہا ہے کہ ہمیں تو فارن پالیسی امریکہ سے جدا سوچنی چاہیے تھی، کرنا چاہیے تھا ہمیں ایسے. تو اٹس ویری پاسبل کہ یہ ایک امریکہ کی طریقہ ہو کہ کسی طرح سے چائنا کو تھوڑا سا کنٹرول کرنے کی کوشش کریں، رشیا کے ساتھ کوزینگ اپ ہو جائے، اور یورپ کی ان کو اتنی کوئی خاص ضرورت ہی نہیں نظر آتی. اینڈ دیٹ مائٹ بی ون آف ہز اسٹریٹجیز فار controlling this development of an Asian bloc and expansion of American hegemony. So it's not, a lot of people say کہ بڑا brash ہے، بڑا rude ہے، بڑا یہ ہے، بڑا bold ہے، بڑا manic ہے، بڑا erratic ہے. I think that he's just doing what the American deep state would want, and maybe doing it in a very, very blunt way. The lesson to learn here is کہ وہ یہ کر سکتا ہے چونکہ دے آر ان اے اسٹرانگ پوزیشن. ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم جیسے ممالک کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں. سو اچھا لگے یا برا لگے، ون ہیز ٹو ہیو اے اسٹرانگ بیک بون. اس سارے بھاشن کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اس سے پہلے کہ ہم پہ امبارگوز اور سینکشنز لگیں مزید، ہمیں کچھ نہ کچھ ایسا کرنا پڑے گا کہ ہماری گروتھ، ہماری مینوفیکچر، ان تمام جو بڑے جائنٹس جو ٹائٹنس ہیں ان کی جو جنگ ہو رہی ہے، اس کے ہوتے ہوئے ہمیں اپنا کوئی راستہ تعین کرنا پڑے گا، اور ہمیں انفیکٹ ان کو بھی اپنا رول سیل کرنا پڑے گا ایز دیٹ برج کہ آپ نے چائنا نہیں جانا، چائنا پہ آپ نے 10% ٹیرف بھی لگا دیا ہے، لیکن ہم حاضر ہیں، ہمارے پاس آئیں، ہمارے تولیے استعمال کریں، ہمارے چپل استعمال کریں، اور ہم آپ کو چیزیں بنا کے دیتے ہیں. دیٹ آئی تھنک پاکستان اینڈ ادر کنٹریز ریئلی نیڈ ٹو تھنک اباؤٹ. اینڈ ونس اگین آئی تھنک کہ جو ہمارے پڑوسی ممالک ہیں، افغانستان، انڈیا اور ایران، ہم کو جو ٹریڈیشنل ہماری ایک بانڈس تھیں، ٹریڈیشنل جو ہماری کوآپریشن تھی، اس کو بھی ہمیں ریوائیو کرنا پڑے گا، بیکاز ہمارا جو سروائیول ہے وہ اتحاد میں ہے، یونٹی میں ہے، وہ تفریق میں، بٹوارے میں، ایک دوسرے کے فساد برپا کرنے میں نہیں ہے. تھنک اباؤٹ دیٹ.